اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانا کے متعلق پڑھیں گے۔ جب انصار یعنی مدینہ کے اس قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور اس میں 72 مرد اور 6 عورتیں تھیں، اور انہوں نے بیعت کی اور آپ کے ماننے والوں کی حمایت و مدد کا وعدہ کیا، تو بہت سے مسلمان ان کی پناہ میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ مکہ میں تھے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اور انصار سے مل جانے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور گھر بار مہیا کر دیے ہیں جہاں تم امن سے رہ سکتے ہو۔ یہ سن کر لوگ جماعتیں بنا بنا کر ہجرت کرنے لگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ٹھہر کر ہجرت کے بارے میں حکم الہی کے منتظر تھے۔ مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کوئی ہنسی کا کھیل نہ تھا جس کو قریش ٹھنڈے کلیجے سے برداشت کر لیتے۔ انہوں نے اس نقل و حرکت کو اور اس ہجرت کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی، اور مہاجرین کو ہجرت کرنے والوں کو مختلف آزمائشوں اور تکلیفوں میں ڈالنا شروع کیا، لیکن مہاجرین بھی اس رائے کو بدلنے والے اور اپنا قدم پیچھے ہٹانے والے نہ تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی مکہ میں رہنا پسند نہ کرتے تھے، چنانچہ کسی کو اپنی بیوی اور بچے کو مکے میں چھوڑ کر جانا پڑا، جیسا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ کسی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جیسے صہیب رضی اللہ عنہ۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے ہوئی، اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی، مقام کا نام نہیں بتایا گیا، بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخلستان یعنی کھجور والی زمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا حجر ہو۔ آپ اسی تأمل اور تردد اور فکر میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی تعیین کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دے دی کہ عام مسلمانوں کو ہجرت کرے۔ تو اب لوگ ایک ایک کر کے دو کر کے جماعتیں بنا کر ہجرت کرتے، اور لیکن کفار مکہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے لگے کہ جیسے ہم نے ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھا۔ پھر عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی لیلہ بنت خثیمہ کے ساتھ، اور پھر ابو احمد بن جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی اور مکان کو تالے ڈال دیے۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں، مکہ کے مکان کو خالی کر رہے ہیں اور ویران ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر کہا، ہر مکان خواہ وہ کتنا ہی عرصہ تک آباد رہے اور عشرت کدہ بنا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ اور ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ اس کے بعد عکاشہ بن محصن، عقبہ بن وہب، شجاع بن وہب اور اربد بن جمیرہ اور منقذ بن نباتہ اور سعید بن رقیش اور محرز بن نزلہ، یزید بن رقیش، قیس بن جابر اور عمر بن محصن، مالک بن عمرو، صفوان بن عمرو، ثقیف بن عمرو اور ربیعہ بن اکثم، زبیر بن عبید اور تمام بن عبید، سنجرہ بن عبیدہ اور محمد بن عبداللہ بن جحش، اور مسرات میں زینب بنت جحش اور ام حبیبہ بنت جحش، جزامہ بنت جندل اور ام قیس بنت محصن اور ام حبیب بنت ثمامہ اور آمنہ بنت رقیش اور سنجرہ بنت تمیم اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر اور عیاض بن ابی ربیعہ بھی سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہشام بن عاص نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ہجرت سے روک دیا۔ اور جب حضرت عمر اور عیاض بن ابی ربیعہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی جو بعد میں مشرب اسلام ہوئے، دونوں مدینہ پہنچے اور جا کر کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھے
وہ اس وقت سر میں کنگھی نہیں کریں گی، نہ دھوپ سے سائے میں آئیں گی۔ یہ سن کر عیاش کا دل بھرا آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ابو جہل نے ان کی مشقیں باندھ دی اور ان کے قید کر لیا اور مکہ لا کر عرصے تک ان کو قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے نام یہ ہے کہ زید بن خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہے، اور سراقہ کے دونوں بیٹے عمرو بن سراقہ اور عبداللہ بن سراقہ، اور خنیس بن حذافہ سہمی، سعید بن عمرو بن نفیل اور واقد بن عبداللہ تمیمی، اور خولہ بنت خولی اور مالک بن ابی الخولی، اور بکیر کے چاروں بیٹے ایاز بن بکیر، عامر بن بکیر اور عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا بن گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اور صہیب بن سنان اور حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ اور ابو مرثد کناز بن حسن اور انسا اور ابو کبشہ اور ابو عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بیٹے طفیل بن حارث اور حسین بن حارث اور مستہ بن اساسہ اور سویبت بن سعد اور طلیب بن عمرو اور خبات بن عرد اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور ابو صبرہ بن ابی رحم اور مصعب بن عمیر اور ابو حذیفہ بن عتبہ اور سالم مولا ابی حذیفہ اور عتبہ بن غزوان اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ الغرض رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابوبکر کے اور علی کے کوئی باقی نہ رہا مگر چند بے کس اور بے پناہ مسلمان جو کفار کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے نکلنے کی کوئی مہم اور کوئی راستہ نہ تھا۔ غرض اس قسم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک ایک دو دو کر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں تمام مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ کے باشندے یعنی میزبانوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ آئندہ اسی نام سے یہ تعبیر کیے جائیں گے۔ اب سن نبی 14 شروع ہو چکا تھا۔ مکہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا چند نہایت ہی کمزور اور ضعیف لوگ جو ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے باقی تھے، ورنہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور مکے میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی الہی کے اجازت و حکم الہی کے منتظر تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہی کے لیے رفیق سفر ہوں گے روک لیا تھا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں ایک معقول تعداد مسلمانوں کی فراہم و مہیا ہو چکی ہے جس کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ اسلام کا استحصال یعنی جڑ سے بالکلیہ اکھیڑ دیا جائے، کیونکہ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے قریب تقریباً سب لوگ چلے جا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کے لیے اس فیصلے پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس دن کے بانی کا خاتمہ کر دینا ضروری ہے۔ اس کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے نکل گئے اور مدینے میں اپنی جماعت سے جا ملے تو پھر اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کے زبان سے اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر لیا۔ بالآخر ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ سردار بھی تھے۔ نمبر 1 ابو جہل بن ہشام جو قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، بیا اور بینا پسران حجاج اور یہ قبیلہ بنو سہم سے تھے، اور امیہ بن خلف یہ قبیلہ بنو جمح سے تھا، اور ابو البختر بن ہشام اور زمعہ بن اسود
اور حکیم بن حزام یہ قبیلے بنو اسد سے تھے، اور نضر بن حارث یہ قبیلے بنو عبدالدار سے تھے، اور عقبہ اور شیبہ یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ابو سفیان بن حرب جو قبیلے بنو امیہ سے تھے، اور طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر یہ قبیلے بنو نوفل سے تھے۔ ان قابل تذکرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سردار تھے جو اس مجلس میں شریک ہوئے۔ ایک تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہ شیخ نجد اس اجلاس کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوتری میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت اور بھوک و پیاس سے تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، کیونکہ اس کے رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسرے نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔ اس رائے کو بھی شیخ نجدی نے یہ دلائل سے رد کر دیا۔ غرض اس طرح اس جلسے میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہر ایک کی رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا۔ بالآخر ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک تلوار چلانے والا شمشیر زن انتخاب کیا جائے جو تلوار چلانے کے اندر ماہر ہو۔ یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گھیر کر ایک ساتھ وار کرے۔ اس طرح قتل کا کام انجام پذیر ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا بجائے قصاص کے دیت قبول کر لیں گے اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے۔ تو شیخ نجدی نے ابو جہل کی رائے کو تسلیم کیا اور کہا کہ اس رائے پر فیصلہ کیا جائے۔ تمام جلسے نے اس پر اتفاق کیا اور اس ریزولوشن کے پاس کیا۔ ادھر دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ سب لوگ اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لوہے سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً یہ شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت کیا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہوا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی دو بیٹیاں اسماء اور عائشہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہوں گے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹیاں پہلے ہی سے خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہے کہ ان میں سے ایک آپ کو نذر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ قیمت لینی پڑی اور اس وقت ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی اور آپ اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اطلاع دے کر اپنے مقام پر تشریف لے گئے۔ اب جو رات آنے والی تھی، اس رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رات کی قرارداد کے موافق قتل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے رات سنسان ہوتے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یکلخت حملہ آور ہوں گے اور آپ کو سب قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی، اور امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ منورہ کی طرف چلے آنا۔
یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیت فہم لا یبصرون سے پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر مٹی بدم کر کے ان کفار کی طرف پھینکی اور صاف نکلے ہوئے چلے آئے۔ کفار میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہیں آئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں اٹھنیاں عبداللہ بن عریقط کو، جو کافر مگر بھروسے کا آدمی تھا، سپرد کر دی اور معقول اجرت بھی مدینہ بھر کی رہبری کے لیے ٹھہرا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کے نشیبی سمت 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کے ایک غار میں، جو غار سور کے نام سے مشہور تھا، چھپ کر بیٹھ گئے۔ ادھر مکہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر استراحت فرماتے رہے، آرام کرتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ اور گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب فجر کی نماز کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خواب سے نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کے پہنچا دی۔ اس جگہ یہ بات قابل خاص ہے اور خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ ہی کے پاس امانت رکھتے۔ آپ نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا بھائی کو جو بیٹے کی طرح آپ ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑا کہ امانتیں ان کے مالک کے پاس باحتیاط پہنچا دی جائے۔ کفار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر آواز دی۔ سیدنا اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ اسماء بولی کہ مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار مکہ مکہ کے اطراف میں آپ کی تلاش اور جستجو میں دوڑے اور پھرنے لگے، کہیں آپ کا پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لائے گا، ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دوڑے، دور دور تک نکل پڑے۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب اور محبوب غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر چھوڑ کر پہلے اندر غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں سوراخ تھے اس کو ٹٹول کر ان نے اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر رکھ دیے۔ اس طرح تمام روزن یعنی تمام سوراخ بند کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ یہ آفتاب و مہتاب کامل 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار اور انعام کی لالچ کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچے۔ ان کے ہمراہی سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں چلتا، یا محمد یہی کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہے یا آسمان پر اڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا کہ ایسی تاریک اور اندھیری خطرناک غار میں انسان نہیں داخل ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اس طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرا بولا کہ دیکھو، اس کے منہ پر، غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا، دیکھو، کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹا ہوا سہ رہا تھا۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا اور اس غار کی طرف کوئی نہ بڑھا۔ یہ کفار جب اس غار کے قریب پہنچ گئے تھے تو اندر سے ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی خطرناک حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہا کہ حضور کفار تو پہنچ گئے ہیں، اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ صرف تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ کفار اپنی تلاش اور جستجو میں خائب و خاسر اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تھک ہاک کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطلع کرے، باخبر کرے۔ اسی طرح اپنے غلام عابد بن فیرا کو حکم دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرے اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کرے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا کرے۔ عبداللہ اور اسما دونوں بہن بھائی اپنے فرائض بخوبی انجام دے کر واپس چلے جاتے اور عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کا دودھ دو کر غار نشینوں کو غار میں چھپے لوگوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے۔ اس طرح عبداللہ اسما کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مل جاتے۔ یہ معلوم ہوا کہ مکہ کا جو خرچ سرد پڑ گیا ہے، تو عبداللہ بن عقیق کے بعد خبر پہنچی کہ حسب وعدہ اٹھنے لے کر کوئی سور کے دامن میں جاؤ۔ اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر، اسما بنت ابی بکر اور عامر بن فہیرہ کی انتہائی رازداری کی چاہے داد نہ دو، کیونکہ ان سب کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے۔ لیکن عبداللہ بن عریقط مسلمان بھی نہ تھا، محض مزدور تھا۔ اس شخص کی رازداری، ضبط و تحمل اور پاس عہد کا ذکر کرنے سے اہل عرب کی حمیت اور قوی شرافت کا بے اختیار داد دینی پڑتی ہے۔ عبداللہ بن عریقط دونوں اونٹنیاں ایک اپنا اونٹ لے کر غار سور کے نزدیک دامن سور میں رات کے وقت ربیع الاول کی چاندنی میں آ پہنچے۔ حضرات اسما بنت ابی بکر بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا لے کر آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ دوسری پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ سوار ہوئے، اور عبداللہ بن عریقط جو راستہ بتانے والے تھے یہ اونٹ پر سوار ہوئے۔ یہ 4 آدمیوں کا مختصر قافلہ مدینے کے عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا، اور کیونکہ ابھی بھی تعاقب کا پیچھا کرنے کا اندیشہ تھا۔ روانگی کے قبل ایک قابل ذکر واقعہ پیش آیا کہ سیدنا اسما بنت ابی بکر جو گھر سے ستو کا تھیلا لائی تھی، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول گئی۔ جب تھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا دوری رسی نہیں ملی جو اس وقت موجود نہ تھی۔ تو اسما نے فوراً اپنا نطاق یعنی کمربند کی ڈوری کمربند سے نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھ لیا اور آدھا کاٹ کر اس ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس وقت برمحل تدبیر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں اسما رضی اللہ عنہ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ہے جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر روانگی سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اس جگہ غور کرنے مقام ہے کہ اب تک جس قدر مسلمان ہوئے وہ کن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، اور ان کو کیسی اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ مختصر قافلہ رات کے پہلے حصے میں روانہ ہو گیا اور اگلے دن یکم ربیع الاول کی سحر تک یعنی دوپہر تک سرگرم سفر کرتا رہا۔ پھر دوپہر کے وقت خیمے ام معبد پر پہنچا۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلاتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا اور تھوڑی دور چلے کے پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا۔ سراقہ بن مالک بن جعشم ایک مشہور بہادر اور جنگجو شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس لیے ہے کہ سراقہ چند شخصوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے مجلس میں بیٹھا تھا اور
صبح کسی شخص نے مجمع میں آ کر کہا کہ میں 3 شتر سواروں کو یعنی اونٹ پر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا، وہ فلاسمت کو جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں، وہ تو فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے۔ سراقہ کا مدعا یہ تھا کہ انہیں میں گرفتار کروں، میرے علاوہ کوئی انہیں گرفتار نہ کرے، کیونکہ یہ گرفتار کر کے میں ہی 100 اونٹ کا انعام لے سکوں گا۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا، اپنے گھر آیا، گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے شہر کے باہر بھیجوائے اور خود بھی لوگوں سے نگاہوں سے بچتا ہوا باہر پہنچا اور ہتھیار سے لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہوگا اور اونٹوں کے نقش قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ جب ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ زمین پر گر پڑا، پھر سوار ہوا اور چل پڑا۔ اس کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے 100 اونٹ کا انعام حاصل کر سکوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے اونٹ کے سامنے نظر آنے لگا تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور سراقہ پشت تک یعنی پیٹھ تک زمین پر گرا، پشت ذہن سے زمین پر گرا اور اٹھ کر پھر سوار ہو چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین پر دھس گیا اور سراقہ پھر زمین پر آ رہا۔ یہ ہاتھ دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ اس نے خود آواز دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ٹھہرنے اور ایک بات سن لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن میں اب واپس جا رہا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجیے، آپ مجھے واپس کر دیجیے، میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو جو میرے پیچھے آ رہے ہیں میں انہیں واپس لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی۔ وہ اس تحریر کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کو اور بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے ملے۔ وہ سب کو یہ کہہ کر نکلا کہ اس طرف کوئی سراغ نہیں ملا، واپس لے گئے اور انہیں واپس لے گیا۔ غار ثور میں چھپنے کے بعد سے مکہ روانہ ہو کر عبداللہ بن عریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے جانب سے لے کر چلے اور مقام اسفان سے تھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام امج کے جانب مقام فدیہ تک سفر کرا رہے تھے اور عام راستے کو کاٹ کر دور والے راستے جو عام مشہور راستہ نہیں ہے اس راستے لے جا رہے تھے۔ راستے میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ملے تو زبیر بن عوام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لباس پیش کیے کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچ جاتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگ پہچان لیتے، کیونکہ آپ تجارت اور پیشہ ہونے کے سبب اکثر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ تھے، اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیتے کہ ھذا یہدینی السبیل، کہ میرا رہبر ہے، میرا ہادی ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ 8 روز کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال کو دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچے۔ جب قباء مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہے، وہ مدینہ کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلے بنو عمرو بن عوف کے لوگ بکثرت آباد تھے اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینے میں آ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آتے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہو جاتے تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قباء کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہذا قباء والے انتظار کرتے کرتے اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔
ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے جمع غفیر کو اس طرح بستی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا اور جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والے ہیں جن کا ان لوگوں کو انتظار ہے، وہ اتفاقاً اس وقت اپنی گھڑی یا مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر گمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی، یا معاشر العرب، یا نبی قیلا، کہ اے گروہ عرب، اے عرب کی جماعت، اے دوپہر کو آرام کرنے والے، تمہارا مطلب تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو آ پہنچا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قبا میں جوش و مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک باغ کی طرف سے تشریف آ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فوراً آپ کے پیچھے آ کر اپنی چادر سے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، جس سے آقا اور خادم کی تمیز بآسانی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آپ کے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ وداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر بدر نے ثنیات الوداع سے طلوع کیا، ہم تک کوئی دعا کرنے والا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ جس کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ قباء میں پیر کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حضم کے مکان میں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ حبیب بن اصاف کے مکان میں فروکش ہوئے، اور سعد بن خیثمہ کے مکان میں آپ مجلس فرماتے۔ سعد بن خیثمہ کے مکان میں لوگ آ کر آپ سے زیارت کرتے، آپ کے گرد جمع رہتے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فروکش تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم رہ کر لوگوں کو معصوب کرتے رہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اس روز علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنہا روانہ ہوتے، اس لیے وہ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر بیٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستے سے بچ کر تشریف لائے۔ 8 دن میں اب قباء پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ معروف راستے سے، مشہور راستے سے آئے، مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے 3 سے 4 دن بعد قباء پہنچے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور بنی عمرو بن عوف یعنی قباء والوں سے رخصت ہو کر شہر مدینہ میں قیام کے راز نکلے۔ مدینہ کے ہر محلہ، ہر خاندان اس بات کا خواہش مند تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقیم ہو، ہمارے یہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عمرو عوف کے محلے میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک میدان میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ میں بعد میں ایک مسجد تیار ہو گئی ہے۔ نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قبیلے بنو سالم بن عوف کے اونٹنی میں سوار ہو گئے، تو قبیلے بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور آپ کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسرے قبیلوں اور دوسرے محلوں کے لوگوں نے اپنے یہاں لے آنے کا اصرار کیا۔ اس پر بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو نہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائیں گی وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ ناقہ چلنے لگی اور تمام انصار و مہاجرین اونٹنی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور اونٹنی اپنی خوشی سے آہستہ آہستہ چلتی رہی۔
سب کی نگاہیں اٹھنے کی طرف تھی کہ دیکھے کہاں بیٹھی ہے۔ چلتے چلتے جب اٹھنی قبیلے بنو بیازا کے محلے میں پہنچے تو اس قبیلے کے سردار زیاد بن لبید اور عروہ بن عمرو نے آگے بڑھ کر اٹھنے کی مہار پکڑنی چاہی، تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها مأمورۃ، اسے چھوڑ دو، اس کو خدا کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اس کے بعد اٹھنی بنو ساعدہ کے محلے میں پہنچے تو قبیلے بنو ساعدہ کے سردار سعد بن ابو وعدہ اور منذر بن عمرو نے روکنا تھا، تو آپ نے وہی الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد اٹھنی بنو الحارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی، یہاں سعد بن ربیع، خواجہ بن زید، عبداللہ بن رحان نے روکنا چاہا تو ان کو یہ حکم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر اٹھنی بنو عبد بن نجار کے محلے میں پہنچی۔ ان لوگوں میں چونکہ عبدالمطلب کی ننیھال تھی، اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبدالمطلب کی ماں سلمہ بنت عمرو ہمارے قبیلے کی لڑکی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں قیام فرمائے۔ چنانچہ سرید بن قیس اور اسیرت بنت ابی خارجہ سردار بنو عدی نے آ کر اٹھنی کی مہار پکڑنی چاہی، تو آپ نے ان کو وہی کہا کہ اٹھنی چھوڑ دو، اسے ایک حکم ملا ہے۔ یہاں تک کہ اٹھنی بنو مالک بن نجار کے محلے میں جا کر غیر آباد اور افتادہ زمین پر بیٹھ گئی، ویران زمین پر بیٹھ گئی، پھر فوراً کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر پھر کچھ دیر چلی اور چل کر خود بخود پہ لوٹ آئی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اب کی مرتبہ اٹھنی نے پیٹ جھڑ لی، گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اترے اور اس ویران زمین کے قریب سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں قیام فرمایا۔ اور یہ زمین دو یتیم لڑکے سہر اور سہیل کی ملکیت تھی، جس میں چند کھجور کے درخت کھڑے تھے اور چند مشرکوں کی قبر تھی اور چوپایوں کا ایک ریوڑ بھی تھا۔ پھر اس زمین پر مسجد بنا دی گئی۔ تو ہم نے آج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے احوال پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوگا، تو اس لیے ہمارے سبق کے عنوان اور سبق کی بات جو ہوں گی تو وہ سن ہجری کے اعتبار سے ہوں گی کہ سن ہجری 1 میں کیا ہوا، سن ہجری 2 میں کیا ہوا اور سن ہجری 3 میں کیا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔